علیکم، میں ڈاکٹر کشان اپنے انسٹیٹیوٹ آف لائسنس پریس. سو ہم جو ہے وہ ویٹنری obstetric پڑھ رہے تھے، بک کوڈ 205 چیپٹر 8 انڈومیٹرائٹس. پہلے ہم نے میٹرائٹس پڑھا تھا، آج ہم جو ہے وہ انڈومیٹرائٹس پڑھ رہے ہیں. سو انڈومیٹرائٹس جو ہے وہ انٹرنل لیئر کی جو انفلیمیشن ہوتی ہے، سب سے انر لیئر کی، یوٹرس کی جو سب سے انر لیئر ہوتی ہے اس کی جو انفلیمیشن ہوتی ہے اس کو ہم انڈومیٹرائٹس کہتے ہیں. یہ بھی ایک بہت کامن ڈیزیز ہے اور بہت ڈسٹرکٹیو ڈیزیز ہے. خصوصی جو ہے ہمارے پاس جو گائے ہوتی ہیں جو ہیٹ پہ نہیں آ رہی تھی ہے تو مینلی کاز اس کا یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم اس کو پڑھیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس کا علاج کیا ہے. تو سب سے پہلی جو چیز ہے انڈومیٹرائٹس. تو انڈومیٹرائٹس گائیوں میں جو ہے وہ رحم کے اندرونی جھلی کی سوزش کو کہتے ہیں. یہ زیادہ تر جو ہے وہ بھی یہ بھی بچڑا دینے کے بعد ہوتی ہے، اور گائے کی جو تولیدی صحت ہوتی ہے وہ جو اس کو بہت زیادہ بری طرح متاثر کرتی ہے. تو نیکسٹ اس کی وجوہات کیا ہے. اس کے اندر بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے، جب خصوصی بچڑا دے رہی ہوتی ہے رحم کا منہ اوپن ہوتا ہے، لائک سروکس اوپن ہو جاتی ہے، تو بہت سے بیکٹیریا جو ہے وہ اندر ٹریول کر جاتے ہیں، اور جس کے بعد جو ہے وہ اندر انفیکشن کاز کرتے ہیں. ان بیکٹیریا میں ہمارے پاس جو ہے وہ ٹریپوریلا پایوجینیز ہے اور ایکولائی ہے خصوصی. ٹھیک ہے، یہ انڈروبک جو ہے انروبک بیکٹیریا ہوتے ہیں جو بغیر آکسیجن کی جو ہے وہ کمی کے جو ہے وہ جو یہ اپنا ایکٹ کرتے ہیں. اس کی وجوہات میں یہ بھی ہے کہ مشکل یا لمبی ڈلیوری ہوگی تو کیا ہوگا کہ آپ بچہ پھنس جائے گا، تو آپ ہینڈ جو ہے بچہ نکالتے ہو تو اس کے ذریعے بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ جراثیم ٹرانسفر ہوتے ہیں. اس کے بعد پلیسنٹا اگر نہ نکلے تو اس وقت بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے انفیکشن کا امکان بڑھ جاتا ہے. بچہ دینے کے بعد جو ہے رحم کا نامہ سائز پر واپس نہ آنا جو ہے یہ بھی مزید ایک انوبولیشن جس کا ہم کہتے ہیں، اگر وہ نہیں آ رہا تو وہ بھی ایک نشانی ہے کہ وہ انڈومیٹرائٹس کی طرف جا چکا ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ بیماریاں ہیں جیسے کہ بروسیلوسس ہے، لیپٹوسپائروسس ہے، کمپائلو بیکٹیریوسس ہے، ٹرائکومونیسس ہے. یہ بھی سارے جو ہے یہ انڈومیٹرائٹس میں مین کہ ان کی ایک نہ ایک سمٹم انڈومیٹرائٹس بھی ہوگا. سو یہ کیا کرتی ہیں، یہ مینلی بیماریاں جو ہیں وہ ریپروڈکٹیو طور پہ جو ہے وہ بالکل جانور کو ختم کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ اکنامک لاسز آتے ہیں ہمارے لائف سٹاک سیکٹر کو. علامات میں جو ہے وہ ہمارے رحم سے رطوبت، بدبودار یا پیپ جیسی رطوبت کا اخراج ہوتا ہے، دودھ کی پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے، تولیدی جو ہے مسائل میں ان کے ہیٹ میں نہ آنا یا پریگننٹ نہ ہونا، یہ سارے مسائل آتے ہیں. رحم کی جو ہے وہ سوزش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ جب اس کو ہاتھ سے معائنہ کرو گے وایا ریکٹم تو آپ کو وہ کھلے ہوئے کلیئرلی نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے عام صحت پر اتنا اثر نہیں ہوتا، مینلی جو ہے تولیدی صحت پر ہی اثر ہوتا ہے اس کا. اس کے درجے ہیں ڈفرینٹ. ایک کلینکل انڈومیٹرائٹس ہوتی ہے جس کے اندر واضح جو ہے انفیکشن اور پیپ جیسی رطوبت جو ہے آپ کو نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علامات سے جو ہے وہ کیا ہے کہ بدبودار مادہ اور بار بار جو ہے وہ خالی رہنا، مین کہ جب آپ کریں تو وہ خالی ہی رہے، بعد میں جو ہے پریگننسی نہ لے. ایک ہوتی ہے سب کلینکل انڈومیٹرائٹس. اس کے اندر جو ہے وہ اندرونی سوزش تو چاہ رہی ہے لیکن باہر ظاہری کوئی بھی علامات نہیں آتی. یہ آپ جب اس کا جو ہے وہ سیمپل لیتے ہو، ٹھیک ہے، وایا جو ہے ویجائنل سیمپل جو ہے وہ اس کا لیتے ہو اور مائکروسکوپ کے نیچے دیکھتے ہو دین آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر انفیکشن چل رہا ہے. اس کے بعد ایک ہوتا ہے سویئر، ٹھیک ہے، کرونک جس کو آپ کہتے ہیں. تو وہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ مقدار میں پیپ آتی ہے، رحم شدید سوجن کرتا ہے اور تولیدی صحت مکمل طور پر متاثر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے ہمارے پاس جو ہلکی ہوتی ہے، اس کے اندر معمولی سوزش ہوتی ہے، کم رطوبت ہوتی ہے. ہاں، یہ اس کا نشانہ ہے کہ بار بار جو ہے جانور خالی رہے گا، لیکن اس کے علامات بڑی کم واضح ہوتی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. مزید آپ کو کوئی سوال تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ